چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 61 میں خوش آمدید۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تحریک علی گڑھ شروع ہو گئی تھی۔ جنگ آزادی میں اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی شریک تھے، لیکن انگریزوں نے جنگ کے بعد تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی۔ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، بے یارو مددگار اور ہر طرف سے خوف میں گرا ہوا مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس نے اپنی جان کے خوف سے باغیوں کی بات مانی۔ نمبر 2، باغی سپاہیوں کا دہلی میں کمانڈر صوبیدار بخت خان، جس کا نعرہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا حکم صوبیدار سپاہی بہادر کا پوری دہلی میں گونجتا رہا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی انگریزوں سے شدید نفرت۔ ان وجوہات کی بنا پر انگریزوں نے تمام تر مدعا مسلمانوں پر ڈال دیا۔ انگریز مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ قوم اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی ہر چھوٹی موٹی تنظیم باغیانہ سازش قرار پا سکتی تھی۔ ان کی زبان اور تہذیبی ورثہ کو تباہ کرنے کی شعوری کوششیں کی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر بدحال کرنے کے لیے تمام سرکاری ملازمتوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ تجارت بھی تباہ ہو گئی اور زراعت میں بھی مضارع قرار پائے۔ ان تمام حالات سے مسلمان ہندوؤں اور انگریزوں دونوں سے متنفر تھے۔ مسلمانوں کی ذاتی زندگی کے علاوہ ان کا مذہب بھی انگریزوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں محفوظ نہ تھا۔ ان نازک حالات میں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو ان حالات سے نکالے اور ڈوبتی ہوئی ناؤ کو پار لگائے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید تھے۔ آپ کے دادا جواد الدولہ سید ہادی قاضی لشکر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کے اسلاف ہرات سے شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ سید احمد خان بچپن ہی سے والد کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان کی تربیت زیادہ تر ان کی والدہ نے کی، جو بڑی دانش مند خاتون تھیں۔ بچپن کے مذہبی ماحول نے ان پر خاصا اثر ڈالا۔ والد کے انتقال کے وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ اس وقت ان کے خالو جلیل اللہ خان صدر امین دہلی تھے۔ یہ بھی ان کے پاس بطور سراشتہ دار ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد آگرے کے کمشنر کے دفتر میں نائب منشی ہوئے۔ 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے مین پوری میں جج بن گئے۔ اس حیثیت سے فتح پور، سیکری، دہلی، روہتک، بخبور، مراد آباد، غازی پور، علی گڑھ اور بنارس میں تھوڑا تھوڑا عرصہ رہے اور 1879 میں انگلستان بھی گئے۔ سر سید نے اپنی ملازمت کے 45 سال بڑی نیک نامی سے بسر کیے۔ اس دوران میں انہوں نے سرکاری فرائض کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور ترویج علوم کے لیے بھی وقت نکالا، لیکن سرکاری ملازمت کو جب اپنے مشن کی راہ میں حائل دیکھا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مذہبی اور قومی مصلحت کی حیثیت سے سرگرم عمل ہو گئے۔ سر سید احمد خان کی زندگی 3 حیثیتوں سے ہمارے سامنے آئی۔ وہ مصنف بھی تھے،
مذہبی مسئلہ بھی اور قومی رہنما بھی۔ مصنف کی حیثیت سے انہوں نے تاریخ اور مذہبی مباحث سے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کی مشہور کتابیں انہی مضامین کے متعلق ہیں۔ دوران ملازمت انہوں نے یہ کتابیں بھی لکھی: انتخاب الاخوین یعنی قواعد دیوانی کا خلاصہ، قول متین در ابطال، حرکت زمین، تسہیل فی جرثقیل، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور آثار الصنادید۔ 1847 جو دہلی اور نوا دہلی کی عمارت کی تحقیقی تاریخ ہے، اسے دیکھ کر انہیں رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کا فیلو مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سر سید نے آئین اکبری اور تاریخ فیروز شاہی کی تصحیح کی، تزکِ جہانگیری کو شائع کرایا اور تاریخ سرکشی بجنور کو مرتب کیا۔ مذہبی اعتبار سے سر سید زیادہ تر سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید سے متاثر تھے۔ شروع میں سر سید کا مسلک یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کی نفرت دور کرنے ہی میں بہتری ہے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات کو خوشگوار کرنے کے لیے تصانیف کا سہارا لیا۔ تحقیق لفظ انصارہ، رسالہ احکام طعام اہل کتاب 1868 کے علاوہ بائبل کی تفسیر تبیین الکلام بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ 1866 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی، جس نے اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جاری کیا۔ ملازمت کے بعد سر سید نے نتیجہ خیز تصانیف کا ایک ڈھیر سا لگا دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ولیم پور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ 1870 میں تصنیف کی۔ اس کے بعد تفسیر القرآن لکھی جو نامکمل رہی۔ یہ تفسیر 17ویں پارے تک لکھ پائے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ اسی دور میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا ہوا، جو 24 دسمبر 1870 سے شروع ہوا اور 6 سال کے بعد بند ہو گیا۔ اس کا دوسرا دور 2 سال 5 ماہ کا ہے اور تیسرا دور 3 برس کا ہے۔ اس رسالے میں دیگر اہل قلم کے ساتھ ساتھ سر سید کے مضامین بھی چھپتے تھے، جو زیادہ تر مذہبی، اصلاحی اور قومی مقاصد کے حامل ہوتے تھے۔ مذہبی مسئلہ کی حیثیت سے سر سید سب سے پہلے مجتہد تھے۔ انہوں نے جدید علم الکلام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ یہ وہ دور ہے جب مغرب میں سائنسی اور مادی ترقی زوروں پر تھی اور اہل یورپ مذہب اور سائنس کو 2 الگ الگ خانوں میں رکھ چکے تھے۔ اس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہو رہا تھا۔ بحیثیت رہنمائے قوم، سر سید کا سب سے اہم کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مصائب کا حل تعلیمی ترقی میں مضمر جانا اور پھر اس کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ لندن سے واپسی پر انہوں نے ایک کمیٹی برائے خواستگار ترقی و تعلیم مسلمانان کے نام سے قائم کی اور تعلیم کے موضوع پر مضمون لکھوا کر ایک درسگاہ کا آغاز کیا۔ مئی 1875 میں علی گڑھ میں اس مدرسے کا افتتاح ہوا۔ 2 سال بعد یعنی جنوری 1877 میں اسے کالج کا درجہ ملا اور اگلے برس سے یہاں کالج کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ یہ ایک طرح کی اقامتی درسگاہ تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہاسٹل بھی تھی۔ طلباء کی ہر طرح سے تربیت کی جاتی تھی۔ کہنے کو تو یہ کالج تھا، مگر حقیقت میں مسلمانوں کا اہم سیاسی مرکز تھا۔ سر سید کی سیاسی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ 2 قومی نظریہ کا واضح اعلان انہی نے کیا۔ یہ چیز اردو ہندی زبانوں کے جھگڑے سے چلی اور پھر سر سید
جو پہلے اتحاد مذہب کے قائل تھے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ سیاسی حقوق لینے کے لیے تل گئے۔ ان کی اس سیاست کی تربیت گاہ علی گڑھ کالج ہی تھا۔ اگرچہ یہ کالج بڑے بڑے علماء تو تیار نہ کر سکے، جیسا کہ سر سید نے کہا تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ کا تاج سر پر ہوگا، لیکن یہاں سے ایسے طلباء تربیت پا کر نکلے جو سیاسی میدان کے ماہر ثابت ہوئے۔ جہاں تک سر سید کے کردار کا تعلق ہے، آج تک کسی نے بھی اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ وہ دیانتدار تھے، مخلص اور صاف گو شخص تھے۔ ان کا جذبہ مستقیم اور راست بازی کا تھا۔ خود کو اکثر نیم چڑھا وہابی کہتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ معاملات کو جیسا صحیح سمجھتے ہیں کرتے ہیں۔ اب اگر لوگ انہیں غلط سمجھیں تو اس کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے جو جاہ و اقتدار حاصل کیا، اس سے اگر اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو مشکل نہ تھا۔ وہ اتنی اہم شخصیت کے مالک تھے کہ حکومت وقت سے ایک مستقل ریاست بطور جاگیر لے سکتے تھے، مگر بقول آرنلڈ، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر تھا اور نہ مرنے کو۔ جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو ان کی تجہیز و تکفین کے لیے ایک پیسہ بھی گھر سے نہ نکلا۔ یہ شان قلندری نہ تھی تو اور کیا تھا؟